الراحمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا. سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا. تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر عجز و انکساری سے ہم تاجدار حرم. آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ گفتگو، کیونکہ اگر آپ ساتھ مل کر چلیں گے تب ہی میں گفتگو کے اختتام اور پیغام تک پہنچ سکوں گا. میں نے آج خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع اور جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جان مصطفیٰ. سبحان اللہ. آواز نہیں آئی. جان مصطفیٰ. سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب وہ نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان مصطفیٰ. اب یہ جان مصطفیٰ کو جب رب ذوالجلال نے تخلیق کیا نا تو تخلیق کرنے سے پہلے حسن کے 100 حصے بنائے. کتنے حصے؟ توجہ ہے نا باقی. اب حسن کے 100 حصے بنائے. 99 حصوں کو علیحدہ کیا، ایک حصے کو علیحدہ کر دیا. اب اس 99 حصوں کو چھوڑ کر وہ جو ایک حصہ رہ گیا اس کے بھی آدھے حصے مقرر کیے. آدھا حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا. قیامت تک جو بھی مخلوق آئے گی، جنات آئیں گے، حیوانات آئیں گے، بشر آئیں گے، جو کوئی بھی آئے گا وہ آدھا حصہ حسن کا ان تمام مخلوقات کو دے دیا. باقی آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. رب ذوالجلال نے جب یہ سارا تقسیم کی ملائکہ دیکھ رہے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال نے جب تقسیم کی ملائکہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. باری تعالیٰ حسن کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصوں کو علیحدہ کیا، ایک حصے کو علیحدہ کیا. اس ایک حصے کے بھی آدھے حصے بنائے. آدھا حصہ قیامت تک کی تمام مخلوقات کو دیا، باقی آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. باقی 99 حصوں کی سمجھ نہیں آئی. یہ 99 حصے کس کو دینے ہیں؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں نے 100 حسن کے حصے تقسیم کیے. پھر کیا ہوا؟ ایک حصہ علیحدہ کیا، 99 حصے علیحدہ کیے. پھر کیا ہوا؟ اس ایک حصے کو آدھے حصوں میں تقسیم کیا. پھر کیا ہوا؟ میں نے تمام مخلوقات کو آدھا حصہ دیا، باقی آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. رہ گئے 99 حصے. یہ میں محمد مصطفیٰ. آواز نہیں آ رہی. آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ میں بات یہیں پہ ختم کر دوں. اس 99 حصوں کو رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 99 حسن کے حصے ملے. اور اس حسن کا عالم یہ تھا مسجد نبوی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے. آ کر پریشان ہو گئے کہ مسجد نبوی کی دیواریں چمک رہی ہیں, 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہے. آپ پریشان ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد نبوی کی دیواریں چمک رہی ہیں یہ اس چاند سے چمک رہی ہے کہ اس چاند سے چمک رہی ہے؟
وہ یہ اس چاپ سے چمک رہی ہیں کہ اس چاپ سے چمک رہی ہیں. میرا تخیل کہتا ہے, میں نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضور علیہ السلام سے خود پوچھ لیں کہ کس چاند سے چمک رہی تھی. حضور علیہ السلام سے حضرت جابر نے پوچھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ثم قسم ذلك النور الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثاني الارضين ومن الجزء الثالث باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء. میں ٹینشن میں پڑ گیا. میں نے کہا اتنی لمبی حدیث, اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں کہ ہمارے مدینہ والوں کو سمجھ میں آ جائے گا. محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, ان کو ترجمہ میری زبانی میں کرو. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شہداویت سایہ نہ ہوتا, نہ عرش کرسی, نہ ہو چند تارے, شب و روز دے نہ ہوندے نظارے, نہ جن و بشر سے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے, نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, نہ ہورا دے کسے, نہ یوسف زلیخا, نہ یعقوب یونس, نہ یوسف زلیخا, نہ ملتی کسے روح کا دے زندگانی, نہ ہوتی ہوا, نہ ہوتا ہے پانی, نہ میلاد ہوندے, نہ اعلاد خالی, نہ ثنا خان ہوندے, نہ او خوشمیانی, نہ عرش و فرش, نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری, کسے شہدہ یہ تے سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنا. حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سوچا مقام مصطفیٰ پہچانتا ہوں. میں جب مقام مصطفیٰ کی تلاش میں نکلا, عقل اور عشق دونوں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. سمجھو ہے بات کی طرف, عقل اور عشق دونوں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. میں نے عقل سے پوچھا, عقل مقام مصطفیٰ پہچاننا ہے تو مدد کر سکتی ہے؟ عقل نے کہا کیسی باتیں کرتی, مقام مصطفیٰ پہچاننا ہے, آپ مجھے لے کر چلو. کہیں پہ حضور سیدی غوث الثقلین کا درجہ, کہیں پہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا درجہ, کہیں پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا درجہ. ابھی بھی مقام مصطفیٰ نہیں آیا. میں نے کہا عقل کب آئے گا؟ عقل کہتی تھوڑا اور اوپر چل. کہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق, کہیں پہ حضرت عمر فاروق, کہیں پہ حضرت عثمان غنی, کہیں پہ حضرت علی شیر خدا, کہیں پہ حضرت زید بن دسینہ, کہیں پہ زید بن حارث, کہیں پہ حضرت اویس کرنی, کہیں پہ حضرت سہیب رومی. میں نے کہا عقل مقام مصطفیٰ آیا؟ کہتی نہیں, ابھی بھی مقام مصطفیٰ نہیں آیا, تھوڑا اور اوپر چل. میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہتے کہیں پہ آدم علیہ السلام, کہیں پہ شیس علیہ السلام, کہیں پہ یوسف علیہ السلام, کہیں پہ یعقوب علیہ السلام. میں نے کہا عقل مقام مصطفیٰ آ گیا؟ کہتی میں صرف سفر کرا سکتی ہوں, مقام مصطفیٰ تک نہیں پہنچا سکتی. میں نے کہا عقل پھر تو سائڈ پہ ہے, عشق تو بتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ عشق نے کہا مقام مصطفیٰ پہ جاننا ہے, نیچے سے نہ کھلا کر, گنتے گنتے تک جائے گا, مر جائے گا. مقام مصطفیٰ نہیں آئے گا, مقام مصطفیٰ پہ جانا ہے. نظروں کو اوپر اٹھا, بعد خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی. ہر شخصیت کا تعارف, توجہ ہے نا بات کی طرف, ہر شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے, وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی شخصیت کو اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے وہ افلاطون ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی نیوٹن ہی کیوں نہ ہو, کوئی سائنسدان ہی کیوں نہ ہو, شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے, وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. میرے آقا کو رب ذوالجلال نے وہ شان دی ہے, آپ کے تعارف, آپ کے تذکرے ولادت سے پہلے بھی ہے اور جنت تک جائیں گے. ولادت سے پہلے بھی میرے آقا کے تذکرے ہوتے رہے اور جنت تک میرے آقا کے تذکرے جائیں گے. آپ پوچھ رہے ہوں گے کیسے؟ سنیں, تبا یمن کا بہت بڑا بادشاہ, حضور علیہ السلام کے بھی جلوہ گری نہیں ہوئی. آپ آیا, آپ نے ایک اپنا بچہ بھیجا کہ جاؤ جا کر یثرب کے اندر شکار کرو.
وہ گیا یثرب کے اندر شکار کرنے گیا، وہاں پر اس کو کسی بھیڑیے نے مار دیا۔ طوبہ کو پتا چلا، بڑا حیران ہوا، یثرب آفتوں کا شہر، بلاؤں کا شہر، آزمائشوں کا شہر، مصیبتوں کا شہر۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یثرب کے اندر لوگ نہیں بستے تھے، کسی نے بھی میری بیٹے کی جان نہیں بچائی، میں کل یثرب جاؤں گا اور ساروں کو مار کے آؤں گا۔ کیسے لوگ ہیں، میرا بیٹا شکار کے لیے آیا ہے، اکیلا ہے، اس کو کسی نے بچایا نہیں، بھیڑیا کھا کر چلا گیا، میں کل جاؤں گا، جا کے یثرب کے سارے بندوں کو مار کے آؤں گا۔ طوبہ آیا، آ کر جب دیکھا تو رات کا پہر تھا، اس نے کہا چلو یہاں پہ خیمہ لگا لیتے ہیں، بعد میں صبح ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ خیمہ لگایا، لوگ کھانا لے کے آنے لگے۔ توجہ ہے بات کی طرف، لوگ کھانا لے کر آنے لگ گئے۔ طوبہ پریشان ہو گیا، کیسے لوگ ہیں، میں ان سے لڑائی کے لیے آیا ہوں، میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ان کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا، میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ ایک یہودی عالم بیچ میں موجود تھا، اس نے تورات کھولی، مصطفیٰ کے قصے سنانا شروع کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصے سنانا شروع کر دیے۔ فرمایا وہ حضور علیہ السلام آخری نبی، وہ کہیں اور ہجرت کر کے نہیں آئیں گے، یثرب اس مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے لوگوں کے اندر مہمان نوازی بنی۔ اس نے کہا اچھا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کمالات، اتنے اوصاف، ایک گھر بناؤ۔ ایک عالی شان گھر بنایا گیا، اس گھر کی چابی ایک بندے کو دی گئی، اس گھر کی چابی کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، کہا یہ نسل در نسل منتقل کرو، یہ حضور علیہ السلام تک پہنچنا چاہیے۔ وہ نسل در نسل چلتا 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، آج تک آپ یہ واقعہ سنتے رہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ تو پھر مجھے آج یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے، ہمارے مدینہ والے، خدا را میرے جملے کو ضائع مت کرنا۔ آپ سنتے رہے ابو ایوب انصاری کے گھر آقا رکے، آقا ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں رکے، ابو ایوب انصاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کے گھر رکے رہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی تذکرے تھے، آپ کی ولادت کے بعد بھی تذکرے ہوئے، جب آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے۔ جو ہے بات کی طرف، آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر دیکھنے لگی، پہلے مسکرائیں، کیا رب ذوالجلال نے شان دی ہے، کیا رب ذوالجلال نے حسن دیا ہے، کیا رب ذوالجلال نے نورانی پر دی ہے۔ پہلے تو بہت ہی آپ جو ہے مسکرائیں، لیکن اچانک رونے لگیں۔ میرا تخیل کہتا ہے وہ سوچ رہی ہوگی کاش اس کے والد عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا مقام دیکھتے، کاش اس کے والد عبداللہ زندہ ہوتے، اس کی چمک دمک دیکھتے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا آمینہ الم یجدک یتیما فآویٰ، تجھے اپنی نسبت سے یہ تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو نے میری نسبت سے دیکھ، میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تو تو یہ سوچتی ہے کاش اس کے والد عبداللہ زندہ ہوتے، اس کے لیے مٹی کے کھلونے لے کر آتے، لکڑی کے کھلونے لے کر آتے۔ آمینہ ایک مرتبہ اس کو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، انگلی کا اشارہ کرے گا میں سورج ڈوبا پلٹا دیا کروں گا، انگلی کا اشارہ کیا کرے گا ڈوبا سورج پلٹ آیا کرے گا، انگلی کا اشارہ کیا کرے گا چاند قدموں میں آ جایا کرے گا۔ حضور علیہ السلام رب ذوالجلال نے یہ شانیں دی حضور علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جب مصر کی عورتوں نے بلندیوں پر دیکھا، یا میں یوں کہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب معراج پر دیکھا تو فرمایا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہماری تو یہ بشر ہے ہی نہیں۔ اب ان کو کون بتاتا کہ وہ بشر ہے، تم لوگ بشر نہیں؟ کون ان کو بتاتا؟ انہوں نے اپنی طرف دیکھا، گندگی غلاظت کا ڈھیر، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا پاک دامنی طہارت، وہ ان کو دیکھ کر بول اٹھی ما ھذا
بشرا، یہ بشر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی جب معراج پر کچھ لوگوں نے دیکھا کہنے لگے ما ھذا بشرا، ارے ان کو کون سمجھائے وہ بشر ہے، تم بشر نہیں. تمہارے اندر غلاظت ہے، ڈھیر ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا مدہوش ہو گئیں، اپنے انگلیوں کے پورے کاٹ دیے. جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو لوگوں کو مدہوشی نہیں ہوئی، لوگوں کو ہوش آ گیا. لوگوں کو مدہوشی نہیں ہوئی، لوگوں کو ہوش آ گیا. اب آپ پوچھیں گے پہلے مدہوش تھے؟ ہاں مدہوش تھے. ماں مرتی تھی، باپ کے ساتھ زنا کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، دھوپ پھینک کر اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، کعبہ کی دیواروں کے اوپر خون پھینکا کرتے تھے، مدہوش تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کو دیکھا ہوش آ گیا، سارے صحابہ کو ہوش آ گیا. اور ایسا ہوش آیا حضرت سفینہ جنگل کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں رستہ چھوڑ دو مصطفیٰ کے غلام، رستہ چھوڑ دو مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. ایک شیر آیا، اس کو کہتے ہیں سن شیر ہوں تو میں تیری خوراک ہی، لیکن سن میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا خط ہے، میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا خط ہے، رستہ چھوڑ دے. روایت میں آتا ہے، ایک روایت کے مطابق شیر نے ان کو اپنے اوپر بٹھا کر قافلے تک لے کر گئے، اور دوسری روایت کے مطابق شیر خود آگے آگے چل کے ان کو رستہ بتاتا گیا. مدہوش تھے، ہوش آ گیا. حضور علیہ السلام ان کو جب حضرت بلال حبشی نے دیکھا، یا میں یوں کہوں کہ 3 چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان اس کو دیکھ کر محبت کرتا ہے. پہلی چیز انسان کا حسن، دوسری چیز انسان کا منصب، اور تیسری چیز انسان کا وقار. انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر، کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اس کے منصب کو دیکھ کر، کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اس کے وقار کو دیکھ کر. اب میں ان 3 چیزوں کے اندر اپنے آقا کی ذات کو رکھتا ہوں. کوئی اور جا کر اگر اس کو اس کے اندر کوئی انسان نظر آتا ہے جا کے اس سے محبت کر لے. حضور علیہ السلام کے اندر رب ذوالجلال نے یہ تمام خوبیاں دی ہیں، ان سے کوئی محبت کرتا ہے. بلال حبشی نے حسن مصطفیٰ ہی تو دیکھا تھا، بلال حبشی نے حسن مصطفیٰ ہی کی تو جھلک دیکھی تھی، بلال حبشی نے آپ کا منصب ہی تو دیکھا تھا، بلال حبشی نے آپ کا وقار ہی تو دیکھا تھا. جتنے بھی صحابہ انہوں نے اپنے سر کٹائے وہ کسی اور سبب سے نہیں تھے، حسن مصطفیٰ کی وجہ سے، حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھی تھی. اور آپ مدہوش نہیں ہوئے، آپ کو ہوش آ گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن کیسا ہے. حضور علیہ السلام، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو کیسے مانا؟ وہ بڑی بات ہوگی، کسی نے کہا ہوگا، میں مفارس صاحب نے کہا اللہ ایک ہے. وہ بڑی بات ہوگی، کسی نے کہا ہوگا کہ میں نے جی والدہ کے کہنے پر مانا ہے. مولوی صاحب نے کہا تھا اللہ ایک. ہم نے حقیقت میں اللہ کو ایک کیسے مانا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. چلیے آپ کو کوہ صفا کی پہاڑی پر لے کر چلتا ہوں. حضور علیہ السلام آپ آئے کوہ صفا کی پہاڑی پر. جب آپ کو بھیجنے لگے رب ذوالجلال تو باقی انبیاء کو معجزات دے کر بھیجے. فرمایا سونیا تو خالی جا، سونیا تو خالی جا. رب ذوالجلال سے حضور علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ، موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا، یوسف کو معجزہ دے کر بھیجا، ابراہیم کو معجزہ دے کر بھیجا، مجھے خالی ہاتھ بھیج رہا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب معجزات انہوں دینے نے جنہیں معجزات کا محتاج، معجزات انہوں دینے نے جنہیں معجزات کا محتاج ہوئے. تیری ذرات سراپا معجزہ ہے، تیروں کسے معجزہ دی محتاج. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دینا معجزہ، حضرت عمر کو فاروق بنا دینا معجزہ، حضرت عثمان کو غنی کر دینا معجزہ، حضرت علی کو شیر خدا بنا دینا معجزہ، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ٹانگ کو جوڑ دینا معجزہ، حضرت بلال حبشی کو مؤذن رسول بنا دینا معجزہ، حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار بنا دینا معجزہ. 4 کے 2 ٹکڑے
معجزے کر کے دکھا دینا معجزہ. ایک رات کے اندر ساتوں آسمان کی چکر لگا کر رب ذوالجلال سے ملاقات کر کے واپس آ جانا معجزہ. معراج کے بعد قیامت والے دن حوض کوثر کے ٹھنڈے جام بھر بھر کر پلانا معجزہ. پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروانا معجزہ. امام احمد بن حنبل کی ہر رات خواب میں اپنا دیدار کروانا معجزہ. شیخ سعدی کا چوتھا مصرع صلو علیہ وآلہ کو مکمل کرنا معجزہ. اور خدا کی قسم کافروں کو پریشان اور اپنی شان سے ان کو حیران کرنا معجزہ. آپ کی ذات سراپا معجزہ ہے, آپ کو کسی معجزے کی محتاج نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری صفا کی پہاڑی پر آئے, فرمایا اے سرداران قریش سنو, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. یہ 360 خدا جھوٹے ہیں, نہ یہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں, نہ یہ میرا کوئی نفع کریں گے نہ یہ میرا کوئی نقصان کریں گے. آؤ ان 360 خدا کو چھوڑو, اس ایک رب کی دعوت دیتا ہوں جس نے آسمان کو بنایا, جس نے زمین کو بنایا, جس نے شجر بنائے, جس نے حجر بنائے, جس نے بر بنایا, جس نے بحر بنایا. آؤ اس ایک رب کے آگے سر تسلیم خم کر دو. اب وہی اعتراض جو باقی انبیاء پر بھی ہوا انہوں نے محمد مصطفیٰ پر بھی کر دیا. کیا انہوں نے کہا اے محمد ہمارے 360 خدا آتے ہیں نظر. توجہ نہیں بات کی طرف, ہمارے 360 خدا آتے ہیں نظر. تو بتا تیرا رب کیسا ہے؟ دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے, عقل میں آتا ہے, فہم میں آتا ہے, فکر میں آتا ہے, سوچ میں آتا ہے. تو بتا تیرا رب ہے کیسا؟ دیکھیں گے تو مانیں گے. ظاہری بات ہے 360 خدا سامنے تھے تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو بتا تیرا رب ہے کیسا, اس کا حسن کیسا ہے, اس کا جمال کیسا ہے, ہمیں دکھا دے ہم مان لیں گے. اب یہ وہ موقع تھا, آپ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے, ڈوبا سورج واپس پلٹا دیتے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا لیتے, پتھروں سے کلمے پڑھا لیتے, جانوروں کی مصیبتوں کو دور کر دیتے. لیکن آپ نے کوئی ظاہری حصی معجزہ پیش نہیں کیا. آپ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا باری تعالیٰ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو بولو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. محبوب ان کو بولو خدا دکھائی نہیں دیتا, میں مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہوں. خدا سنائی نہیں دیتا, میں مصطفیٰ تو سنائی دیتا ہوں. آؤ میرا جمال جمال خدا پہ گواہ, میرا کمال کمال خدا پہ گواہ, میرا حسن حسن خدا پہ گواہ. آج سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. عبد المطلب میرا دادا, عبداللہ میرا باپ, آمنہ میری ماں, حلیمہ کی گود میں پلا پڑا, شادی کی, 40 سال انہی گلیوں میں رہا. جاؤ جا کر کتابیں زندگی اٹھا کر دیکھ لو. اگر کوئی عیب نظر آتا ہے رب کا انکار کر دینا, اور اگر میں بے عیب ہوں تو میری زبان پر خدا کو بھی مان لو. اگر میں بے عیب ہوں تو میری زبان پر کس کو مان لو؟ خدا کو مان لو. ہم نے رب ذوالجلال کو بھی حضور علیہ السلام کی زبان پر مانا ہے. ہمیں نہیں پتا رب ایک ہے, ہمیں نہیں پتا ملائکہ ہے, ہمیں نہیں پتا قرآن آنا تھا, ہمیں یہ سب چیزیں, ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے, ہمیں نہیں پتا دوزخ کیا ہے. یہ سب چیزوں کا علم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے. حضور علیہ السلام کی نسبت سے جڑ کر ملا ہے ہمیں یہ سب. حضرت ابو بکر کو صدیق حضور کی نسبت نے کیا, حضرت عمر کو فاروق حضور کی نسبت نے کیا, حضرت عثمان کو غنی حضور کی نسبت نے کیا. اور میں یوں کہوں کہ ہم سب کو امتی بھی حضور کی نسبت میں, حضور علیہ السلام کی نسبت نکال دیں ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. حضور علیہ السلام, آخری بات اور میری بات کا اختتام, حضور علیہ السلام آپ کو رب ذوالجلال نے اتنی شانوں سے نوازا, اتنی شانوں سے نوازا, ایک مرتبہ آپ کے اوپر ہجرت کی رات آ گئی. سب کو معلوم ہے نا, میں واقعہ نہیں سنانا, صرف اشارہ دے کر آگے جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات آ گئی. حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے. حضور علیہ السلام جب پہنچے, ابو بکر صدیق نے کوئی سوال نہیں پوچھا دروازے پر کون ہے, دروازہ کسی نے پوچھا ابو بکر ہجرت کی رات تھی, دشمن بھی تھے, اتنے لوگ بھی تھے, لٹیرے بھی تھے, جانوں کے دشمن بھی تھے, کوئی آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیتا, آپ پوچھ تو لیتے دروازے پر کون تھا. ابو بکر نے جواب دیا ارے جب یار کا دستک کو یار نہیں پہچانے گا.
یار کی دستک کو جب یار نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا؟ آپ ہجرت کی رات غار ثور میں رکے. آپ سب کو معلوم ہے کتنے دن رکے؟ 3 دن اور 3 راتیں. 3 دن اور 3 راتیں آپ غار ثور ہجرت کی رات آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکے. آپ نے یہ بھی سنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی گود کے اندر اپنا سر رکھا. سانپ نے ڈسا، پہلے سوراخ پہ آیا وہ بند، دوسرے پہ آیا وہ بند، تیسرے پہ آیا وہ بند، کرتے کرتے جب ایڑی والی طرف آیا تو اس نے کہا یہ ایڑی نرم ہے، اس کو میں ڈنک ماروں گا ہٹ جائے گی. کسی نے اس کو یہ نہیں خبر دی ہوئی تھی کہ یہ عام بندے کی ایڑی نہیں، ابو بکر کی ایڑی، یہ عام بندی کی ایڑی نہیں، یہ ابو بکر کی ایڑی ہے. اس نے ڈنک مارا، پہلے زہر پاؤں میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جگایا. پھر ڈنک مارا، زہر تھوڑا سا سینے کی طرف آ گیا، ابو بکر نے مصطفیٰ کو نہیں جگایا. پھر ڈنک مارا، زہر چہرے کی طرف آیا، ابو بکر نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جگایا. کسی نے پوچھا ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ان کو جگا دیتے، جان جانے کا خطرہ تھا، آزمائش تھی، تم ابو بکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دیتے، جگایا کیوں نہیں؟ ابو بکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ ڈنک مارا، زہر پاؤں میں آیا. پھر کیا ہوا؟ ڈنک مارا، زہر چھاتی میں آیا. پھر کیا ہوا؟ ڈنک مارا، زہر چہرے پہ آیا. ابو بکر اس وقت مصطفیٰ کو جگا اس وجہ سے نہیں رہا تھا کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ابو بکر مصطفیٰ کو نہیں، قرآن پڑھا. ابو بکر نے جگایا کیوں نہیں؟ کیونکہ ابو بکر قرآن پڑھ رہا تھا. اب آپ کو یہاں پر آپ کی ذوق کی نظر ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں اور میری بات کا اختتام. 3 دن اور 3 راتیں ہجرت والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر غار ثور میں رکے. کیا ابو بکر ہی سوئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے تھے، ابو بکر نہیں سوئے ہوں گے؟ ابو بکر بھی سوئے ہوں گے. تو پھر مجھے یہاں پر آپ کی ذوق کی نظر آخری جملہ اور میری بات کا اختتام یہاں پر پھر مجھے مسجد انوار مدینہ والوں کہنے دیجئے، اگر ابو بکر کی جھولی میں مصطفیٰ سوئے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہنا ابو بکر کی سنت ہے. جب ابو بکر سوئے تو مصطفیٰ کا ابو بکر کو دیکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور آخری شعر کے اوپر اختتام. کسی نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی پوچھے جو محشر میں کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ ہوگا دیکھا جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.